له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب و احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت دنیا میں فرمایا. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں اعلان نبوت فرمایا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبوت ملی پہلے ہماری امت کو ہے. اعلان پہلے ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا ہے کہ دنیا میں وجود نبوت میں حضور اول ہیں اور ظہور نبوت میں حضرت ہمارے نبی. وجود نبوت میں یہ اول ہیں، ظہور نبوت میں ہمارے نبی آخر. ہمارے نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی. ملی جن کو نبوت پہلے ہے، ظہور ان کا بعد میں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام اعلان نبوت میں اول نبی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بعض روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نبی دنیا میں کیوں تشریف لاتے؟ انسان کی بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کے لیے نہیں آیا، یہ آخرت کے لیے آیا. آپ میری بات کو سنیں، توجہ ادھر رکھیں. میں راشن تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے کاج کے لیے آیا. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ سمجھے میرے لیے کہ میرا کام ہی نہیں. ہمارا تو رات جلسہ کرے گا راجی خان مولانا اشتاق صاحب، اللہ کی عمر میں برکت ہے. ہماری ان سے دوستی ہے، ہمارے ان سے پیار ہے. ہماری جماعت کے ضلع راجن پور کے امیر ہے. کوئی پروگرام نہ ہوتا ہے میں شاید سب بھی ان کو ملنے کے لیے آتا. یہ تو بعد میں جب ہوں میں اس کی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آمد کا مقصد سمجھیں کہ میں کیوں آیا ہوں. ہمارا مقصد عقیدے اور اپنے اعمال کی دعوت، اہل سنت والجماعت کے مسلک اور خاص کا پرچار ہے. اس لیے ہمارا جینا ہے، اس لیے ہمارا مرنا ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم دنیا کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں آخرت کے لیے آئے. اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں دنیا میں جینے کے لیے نہیں جیتا، میں مرنے کے لیے جیتا ہوں، اس کے جینے پر مرنے کا انداز بدل جاتا ہے. آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں دنیا میں ایک بار آیا، دوبارہ نہیں آیا، اور میری آخرت کی دائمی زندگی کا مدار اس دنیا پر ہے، تو یہ بندہ تو شیطان کے راستے کبھی نہیں چلتا. اگر کبھی چڑھ بھی جائے تو متوجہ ہو کے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں رہ کر آخرت کیسے بنتی ہے؟ یہ اس وقت بنتی ہے جب آدمی اللہ کی بات مانے. اللہ کی بات کو سن اور دیکھ نہیں سکتا، اللہ کا نمائندہ نبی کی بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. نبی اس بات پہ بہت ہوتی ہے ایمان امال، ایمان امال، ایمان امال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، دنیا سے چلے گئے. اب قیامت تک کوئی اور نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ میں نے کہا نا اسپیکروں پہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئے گے. اتنے مجمع کے لیے تو آپ اندر کا اسپیکر بند کریں، آواز تب بھی چلی جاتی. یہ کوئی بہت بڑا مجمع تو نہیں ہے نا. میری
ایسی ہر جگہ پہ جن سے وہاں سے لڑائی بھی ہوتی تو کاموں کو ٹیم چلتا ہے کہ آپ یوں کرو، آپ یوں کرو، آپ یوں کرو. میں بات جلسوں میں جاتا ہوں تو 1 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کرتے ہیں اور 200 روپے کا مسلسل پیٹرول نہیں ڈالتے. مسلسل کیوں؟ بجلی آئی جنریٹر بند ہو گیا، بجلی گئی جنریٹر چل گیا، پورے بہار میں پانی پھیر دیں گے صرف 200 روپے کے پیٹرول کی خاطر. میں کہتا ہوں کہ جب بجلی کی آمد کا مسئلہ ہو تو آپ مسلسل جنریٹر چلایا کرو تاکہ بہار خراب نہ ہو. خیر اللہ نے بہت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے گزارش کر رہا تھا بات ذرا سمجھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد اب کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا. آنا تو ہے، پیدا نہیں ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، پیدا ہونا ہے یا آنا ہے؟ آنا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے. آنا خاتم النبیین لا نبی لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، آخری نبی کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. اب جب نبی نہیں آئے گا تو کام کون کرے گا؟ نبوت کے سارے کام نبی کے وارث نے کرنے. نبوت کے سارے کام نبی کے وارث نے کرنے ہیں اور نبی کا وارث ہی عالم ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر آپ دیکھیں فتویٰ نبی نے دیا ہے اب عالم دے گا. امامت نبی نے کروائی ہے اب عالم کروائے گا. خطبہ نبی نے دیا ہے اب عالم دے گا. دعوت نبی نے دی ہے اب عالم دے گا. امت کی رہنمائی پہلے نبی فرماتے اب نبی کا وارث ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کون کون سے کام کیے ہمیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے. ہم بسا اوقات پورے دین کو بعض شعبہ جات میں پھنسے کر دیتے ہیں، ہم لڑتے رہتے کسی کو بگڑتے. میں بطور مذاق کی بات کر رہا ہوں، بطور مذاق ہم نے آیات تقسیم کر رکھی. بعض آیات العلمات میں، بعض مجاہدین میں، بعض فتح میں، بعض مناظرین میں. ہر بندہ اپنے جلسے میں اپنی آیت پڑھتا ہے جبکہ پورا قرآن ہمارا ہے. بعض آیات تو ہماری نہیں ہے، ہمارا پورا قرآن. اللہ نے پورا قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی کتنے کام فرمائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہمارے نبی نے زور عقیدے پر دیا. سب سے زیادہ زور کس پہ دیا ہے؟ عقیدے. قرآن کریم کی آپ ترتیب سمجھے. اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو 4 کام کرو. پہلا کام یہ کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور دوسرا کام یہ کہ تمہارے اعمال نیک یعنی سنت کے مطابق ہونے چاہیے اور تیسرا کام یہ کہ صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے اور چوتھا کام یہ ہے اگر کچھ دعوت میں مشکلات آ جائیں تو کچھ صبر کرنا چاہیے، دعوت کو چھوڑ کے دوڑ نہیں جانا چاہیے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میرا کہنا بہت سی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے کوئی بندہ مشورہ کرے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنا کام کرو جتنا آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے. کبھی ہم بڑے جوش سے کام کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نظر بندی آ جائے تو لکھ کر دیتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا. کبھی ہم بڑے جذبات سے جلسہ کرتے ہیں اور جب 15 اور 20 دن کی قید آ جائے ہم کام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر کچھ مشکل کے بعد کام چھوڑ دینا ہے تو پھر کام شروع ہی نہ کریں. پھر کام جتنا کام کرو جتنا آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے اس سے زیادہ نہ کرو. اللہ نے یہ بات سمجھے گی تو میں نے اس لیے کہا پہلا کام کیا ہے؟ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے. نمبر 2 بندے کے اعمال نیک ہونے چاہیے. نمبر 3 صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے. نمبر 4 اگر دعوت میں مشکل آ جائے تو پھر بندے کو برداشت کرنا چاہیے. دعوت آپ نہیں چھوڑی، اپنے کام میں لگا رہے. ایک وقت آتا ہے بندہ مشکلات سے نکلتا ایسے موقع پر پہنچتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے زمین کو مسخر فرما دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ سارے حالات کو سازگار فرما دیتے ہیں. میں مثال کے طور پر بات سمجھایا کرتا ہوں.
ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ دونوں لفظ آپ نے سنے ہیں نا. امت کس کی ہے اور ملت کس کی ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کی امت ہے اور ایک کی ملت ہے. امت بنتی ہے اصولوں کے اشتراک سے، ملت بنتی ہے اصولوں کے اشتراک سے، اور امت بنتی ہے اصول اور فروع کے اشتراک سے. اگر صرف اصول ایک ہوں تو انہیں ملت کہتے ہیں، اگر اصول بھی ایک ہو اور مسائل بھی ایک ہو تو صرف امت کہتے ہیں. اصول ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں اور مسائل اور اصول دونوں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ فرمایا تم اتباع کرو ملت ابراہیمی. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور جب امت کی باری آئی ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، امت کی باری آئی فرمایا تم امت بھی ہو. اللہ کے پیغمبر فرمایا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، آخری امت و آخری نبی. اب ملت حضرت ابراہیم کی ہے اور امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھ لیں. میں کوئی تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، اصولی باتیں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. پہلے دعوت کس کو دی ہے؟ باپ نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اگر باز نہ آیا نا گھر سے نکال دوں گا، چھوڑ دے مجھے چلا جا. ابراہیم اس نے فرمایا سلام علیکہ. بابا جی آپ نہ نکالے میں خود ہی چلا جاتا. میں نے باپ کو دعوت دی. پھر ابراہیم السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قوم کو دعوت دی. اگر باپ نے مانا قوم نے مانی تو پھر کہا اس کی تھانے اطلاع کرو. سی آئی ڈی والوں کو بتاؤ یہ مولوی شاطرہ خراب کرتا ہے. سی آئی ڈی والوں کو بتاؤ فلاں مولانا خراب کرتا ہے، ہمارے شہر کا امن برباد ہو رہا ہے. بتاؤ. انہوں نے پھر نمرود کو بتایا. پھر نمرود نے بلا لیا. ہاں ابراہیم نے تیرے بارے میں سنا ہے اور میں تمہیں بالکل ٹھیک سنا ہے. میں صفائی نہیں دیتا، تمہیں بالکل ٹھیک سنا ہے. میں ان بتوں کی پوجا کرتا نہیں کرتا، تجھے خدا کرتا نہیں مانتا. تمہیں ٹھیک سنا بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے. اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک مرتبہ آئی ایس سی والے پشاور اٹھا کے گئے. مجھے کہا جی خود کچھ امرت والے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پوچھنا کیا چاہتے. مجھے خود کچھ عملہ ٹھیک ہے غلط ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اصل عرب ٹھیک ہے غلط ہے. وہ پریشان کے ہم نے سے سوال کیا یا ہم سے سوال کرتا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں اصل عرب ٹھیک ہے غلط. کہتے ہیں کیا مطلب؟ آپ توجہ رکھو، بات سمجھو. کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر اسرے کا لائسنس ہو تو رکھنا ٹھیک ہے، لائسنس نہ ہو تو غلط ہے. فوجی ہو تو ڈیوٹی رکھنا ٹھیک ہے، فوجی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ اسلحہ اگر غلط بندے کے ہاتھ ہو تو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے بندے کے ہاتھ ہو تو ٹھیک. میں نے کہا خود کچھ حملہ تو اسلحہ ہے، صحیح جگہ استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، غلط جگہ استعمال کریں گے تو غلط ہے. میں نے کیا مطلب؟ میں نے کہا 1965 میں بھی آیا تھا تو خود کچھ حملے آپ نے کروائے تھے نا؟ نہیں کروائے. بھائی بنگلور ٹینک کے نیچے داخل ہو جاؤ. صدر ایوب نے کہا تھا نا یہ چوندہ ہوا تھا نا. میں نے کہا دیکھو جائے. اب آپ نے کہا تو صدر مشرف نے کہا مت کرو. تو میں نے کہا یہ مولویوں کا نہیں، دو جرنیلوں کا اختلاف ہے. ایک جگہ ٹھیک ہے ایک جگہ غلط ہے. اختلاف دو جرنیلوں کا ہوگا نا. ایک نے کہا ٹھیک ہے ایک نے کہا. میں نے اس سے کہا اس کو بات سمجھ آئی. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا بات سمجھنا. میں نے اس کہا کہ یہ اسلحہ ہے، ٹھیک استعمال ہو تو ٹھیک ہے، غلط استعمال ہو تو غلط ہے. میں نے اس افسر سے پوچھا آپ بتاؤ اگر بیت اللہ پہ آج یہودی حملہ کرے اور تمہارے بس پہ ہو تو میں بم اپنے ساتھ بات کے ان کو اڑا دوں، خود مار دو، تم کیا کرو گے؟ میں اڑا دوں گا. میں نے کہا پھر قائد تو آپ نہیں ہوئے نا. فرق کیا ہے کہاں ہونا چاہیے اور کہاں؟ ہم بھی کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، افغانستان ہونا چاہیے. ہم سے یہ پوچھو کہاں ہونا چاہیے، یہ نہ پوچھو ہونا چاہیے کہ. میں جو بات سمجھا رہا تھا اس کو اچھی طرح سمجھو.
ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں دعوت نہیں دیتا. بولیے نا دیتا ہوں. تجھے صحیح اطلاع ملی ہے, ہمیں CID والے بلا لیں تو یہ تقریریں کرتے ہو؟ نہیں جی مجھے بلایا, میں کہتا ہوں کرتا ہوں. ہماری تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے, پوری دنیا میں نشر ہونا ہے, ہم کرتے ہیں. ہم جس مشن کو حق سمجھتے ہیں کرتے ہیں. ملک کو نہیں توڑتے, امن کو برباد نہیں کرتے, ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, ہم ملک میں ہمارے نقطے امن عامہ کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے. یہی وجہ پرسوں میں اکاڑا میں تھا, مجھے ساتھ نے کہا وہ CID والے کہہ رہے ہیں مولانا نہیں آئے گا. میں نے کہا میں آؤں گا. میں چلا گیا, میں نے کہا ان کو بلاؤ, ہم سے بات کرو, بات نہ کرو. میں نے کہا میں کتنی بار اکاڑے آیا ہوں, میرے اکاڑا آنے پر آج تک کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں. پھر میں نے کہا پھر کیا کرتی ہے, یا تو میرے آنے میں لڑائی ہو, فساد ہو, جھگڑا ہو, تو بندے قتل و غارت ہو, تم کو جس کو نہیں آنا چاہیے. امن کے ساتھ عقیدہ بیان کرنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, اور ہم امن کے ساتھ عقیدہ بیان کریں گے انشاءاللہ. کریں گے بولتے نہیں کریں گے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں نے کیا کہتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جب عالمی حالات نہیں دیکھے, امریکہ سر پہ چڑھا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. میں نے کہا امریکہ نکل جائے عقیدہ تب بھی بیان ہوگا, امریکہ رہے عقیدہ تب بھی بیان. یہ امریکہ آئے تو عقیدہ چھوڑ دے, امریکہ چلا جائے تو عقیدہ دے دیں. عقیدے کے ساتھ امریکہ کا کیا تعلق؟ ہمارا اپنا عقیدہ آئے تب بھی بیان کریں گے, نہ آئے بولیے نہ آئے. اچھا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, دشمن سمجھ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مظفرآباد, راولہ کوٹ ان علاقوں میں زلزلہ آیا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور زلزلے میں الشیف ٹرسٹ بھی ہے, ٹرسٹ بھی ہے, الخیر جمعیت علماء اسلام کا ٹرسٹ بھی ہے, ہمارے اقامت ٹرسٹ بھی ہے, کئی ٹرسٹ بھی ہیں, اور اس میں غیر مقلدین کا ٹرسٹ بھی تھا. فرق کیا تھا, ہم دانے بانٹ رہے تھے, وہ پاپولر بانٹ رہا تھا. ایسے ہوا کہ آپ جا کر دیکھو تو جن علاقوں میں غیر مقلدیت کا وجود بھی نہیں تھا, غیر مقلدیت کا تصور بھی نہیں تھا, آج ان کی مسجدیں ہیں اور بندے دھڑا دھڑ ہے. کیوں؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, جامعہ ابو بکر کراچی کا وہ مولوی جو 20,000 وہاں کراچی بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے, اس نے کراچی چھوڑی اور وہاں راولہ کوٹ کے کیمپ میں جا کر ڈیرا لگایا اپنے مسلک کو پھیلانے میں. اگر ہم کہتے ہمارے حضرات کے تو لوگ مر رہے ہیں, تمہیں مسلک کی پڑی ہے, بات زلزلہ آیا ہوا ہے, تمہیں عقیدے کی پڑی ہے, ہم چپ رہے, غیر مقامہ عقیدہ پھیلا دیا. بڑے بڑے وہاں پر ٹیسٹ لگے ہیں, تو بڑے کیا دعویٰ لشکر طیبہ آپس صحیح, نتیجہ کیا نکلا, راشد آپ تقسیم کرتے رہے, عقیدہ ان کا چلتا. بھائی زلزلہ آئے تو عقیدہ چھوڑ دے, بتاؤ, سلام آئے تو عقیدہ چھوڑ دے, وبا پھیلے عقیدہ چھوڑ دے. بھائی یہ محنت تو 7 سال چل رہی ہے, یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی. ہم نے ان آفات کے موقع پر امت کا مالی تعاون تو کیا ہے, لیکن امت کے عقیدے کو نہیں چھیڑا. نتیجہ یہ نکلا, جماعت اسلامی آئی ہے, ساتھ ایک بوری گندم بھی دی ہے, اور گھر کے اوپر پرچم بھی لگایا. لشکر طیبہ والے آئے ہیں اور 100 روپیہ بھی دیا ہے, اور ساتھ انہیں اپنا لٹریچر بھی دیا. اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کان الفخر نہیں یکون کفرا. جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے نا, تو بندہ عقیدے کی پرواہ کیے بغیر اجناس کے لیے چلتا ہے. کہہ رہے یار ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی ہو, ہمیں کیا فرق پڑتا تعاون لینے میں. خیر میں بات سمجھا کر بات لمبی ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا ہم ابراہیم کی ملت, ابراہیم علیہ السلام کی کیا مطلب ہے, باپ کو دعوت دی, گھر سے نکلی, قوم کو دعوت دی, نمرود کے دربار تک پہنچے, نمرود کے دربار میں گفتگو کی تو آگ میں پہنچے. مشکلات آ رہی ہے, ابراہیم اسلام نے چھوڑ دی ہے. اس سے میں عقیدے کی بات کرتا ہوں, قربانی آ رہی ہے. یہ مسائل علماء نے بیان کرنے ہیں. میں علماء سے گزارش کروں گا ان تاریخی اور مذہبی واقعات کی دوسری اپنے عقائد ضرور بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کئی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی تو اس میں ڈالا. وہ آگ کی ہے بات سمجھنا, عقیدہ سمجھنا, آگ کی ہے کنڈیشن تھا, آگ تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یا نارکونی برتن وسلامہ, توجہ رکھنا. اب آپ اسی آگ پہ لکڑ ڈالیں تو آگ ہے, اسی آگ پہ پرندہ ڈالیں تو آگ ہے, اسی آگ پہ کوئی اور بندہ ڈالیں تو آگ ہے.
اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھے تو وہ جنت ہے، وہ گل و گلزار ہے، وہ باغ ہے۔ آج مماتی یہ بات کہہ رہے تھے یہی قبر جنت ہے، یہی قبر جہنم ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم نے پوچھا اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک کافر ایک مومن ہے، دونوں پکڑے گئے، دونوں کسی نے ذبح کیا، دونوں کو کاٹ دیا، ایک بورے میں بند کیا اور ایک ان کو قبر میں ڈالا۔ اب یہ بتاؤ جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر یہ قبر جنت ہے تو پھر کافر جنت میں ہے، اگر یہ قبر جہنم ہے تو پھر کیا مومن جہنم میں ہے؟ ہم نے کہا یہی قبر ہے جو کافر کے لیے جہنم ہے، یہی قبر ہے جو مومن کے لیے، یہی آگ ہے، ابراہیم کے لیے گل و گلزار ہے اور غیر ابراہیم کے لیے یہ نار ہے۔ یہ بات سمجھ آتی؟ کہتے ہیں یہ عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں عقیدہ ہزار اور ثواب و ثواب قبر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تجھے بات سمجھ میں آئے۔ اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ہمارے پاس موبائل سسٹم ہے نا، اس میں بہت سارے عقیدے سمجھانے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ایک ہی قبر ہے، اس میں 5 آدمی اکٹھے ہیں، کس کو عذاب ہوگا کس کو نہیں ہوگا؟ توجہ، میں نے کہا موبائل ایک ہے، مثال کے طور پہ موبائل میں 5 سمیں ہیں، ایک سم یو فون کی ہے، ایک جیز کی ہے، ایک ٹیلی نار کی ہے، ایک بھارت کی ہے، ایک زوم کی ہے، 5 سمیں اور موبائل کتنے کتنے؟ کون سی سم کام کرتی ہے؟ وہ سم کام کرے گی جس سم کا ہیڈ کوارٹر سے تعلق ہوگا، جس ٹاور سے تعلق جڑے گا وہ کام کرے گی۔ سیٹ تو ایک ہی رہتا ہے نا، ایک سیٹ میں 5 سمیں ہیں لیکن کام وہ کرتی ہے جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے۔ قبر ایک ہے، اس میں یہودی بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں میں کہتا ہوں عیسائی بھی ہوگا۔ اگر ایک گھڑے میں آپ نے 5 کو دفن کر دیا تو یہ دیکھیں کہ کس کی روح کا تعلق اس ٹاور سے ہے۔ اگر جنت والے ٹاور سے ہے تو جنت والی راحت اسی قبر میں آنی ہے، اگر جہنم والے ٹاور سے روح کا تعلق ہے اسی قبر میں جہنم کی ہوا نے آنا ہے۔ تو موبائل ایک تھا، سمیں 5 تھی، لیکن کنیکشن وہ کام کرتا ہے جس کا جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے۔ ایک ہی قبر میں بندے 5 ہوتے ہیں اور حالات وہ پیدا ہوتے ہیں جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے۔ تو میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں اس موبائل نے مسئلے صاف کیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، میں بات یہ سمجھا رہا تھا اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، توجہ رکھنا۔ باپ نے کہا نکل جا، قوم نے شکایت کر دی، نمرود نے آگ میں ڈالا، خدا نے وہاں سے بچایا، ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے۔ ہاں فرعون کے فتنے کا سامنا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، حضرت ابراہیم کے دور والا۔ فرعون کا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہتے، بادشاہ فرعون سے بڑا ہے، خدا نے وہاں سے بھی نجات دلائی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مکہ میں پہنچو، بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ارے یہ ایسا گھر ہے جہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی آبادی بھی نہیں۔ اللہ عجیب بات ہے، باپ نے تو بات سنی نہیں، قوم نے نمرود کو شکایت کر دی ہے، نمرود نے آگ میں ڈال دیا، مجھے ملک سے نکال دیا۔ اللہ میں نبی کس کو کیسے دعوت ہو، آج کس کو پکارو؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق۔ ابراہیم باپ کو دعوت دی، گھر سے نکالا، قوم کو دعوت دی، نمرود کو شکایت کی، نمرود کو دعوت دی، تجھے آگ میں ڈالا، ان سب نے مل کے تجھے ملک سے نکالا۔ اب نظر کوئی بھی نہیں آتا، تو نے قربانی اور مشقت دی ہے، آج بیابان میں آواز لگانا تیرا کام ہے اور پوری دنیا سے لبیک کہتے ہوئے یہاں لوگوں کو پہنچا دینا خدا کا کام۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، ہمت سے کام لو، پولیس آ جاتی ہے، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، FIR کٹ جاتی ہے، ان حالات کو دیکھ کے کبھی مشن کو نہ چھوڑنا، تو ملت ابراہیمی پر ہو، حالات مخالف آتے ہیں چلتے رہنا، ایک وقت آتا ہے اللہ پہ ایک جنگل سے، خدا ایک پہاڑ سے پوری کائنات ابراہیم کی آواز پہنچاتے ہیں۔ آج مشکلات برداشت کرو، ایک وقت آئے گا خدا تمہاری آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دے۔ ڈرنے گھبرانے کی کیا بات ہے، لیکن پہلی بات کون سی ہے؟ عقیدہ۔ پہلی بات کون سی ہے؟ عقیدہ، جس پر ہماری محنت نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ علماء سے گزارش کروں گا، ہماری عقیدے پر محنت نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے کبھی اس کو خراب کر، کبھی اس کو خراب کر،
کبھی کسی سے واسطہ کبھی کسی سے واسطہ. بھائی ہم اپنی مساجد اپنے مدارس اپنی جگہوں میں اپنے عقیدے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی کا کام یہ تھا نمبر 1 عقیدہ سمجھانا، نمبر 2 مسائل سمجھانے، نمبر 3 امت کو بتانا کہ تم نے دعوت کیسے دینی ہے. اگر مشکلات آئیں تو پھر پیغمبر نے مشکلات برداشت کر کے بتائی ہیں. میرے پیغمبر کا واسطہ مشرکین سے ہے، خاندان سے ہے، ادھر سے لڑائی الگ ہے، چچی سے الگ ہے، چچا سے الگ ہے، خاندان سے الگ ہے، قبیلے برادری سے الگ ہے. ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر چھوڑ دے، فرمایا ٹھیک ہے، اپنے مکے کو چھوڑا کر غار میں پناہ لی ہے. نبی وہاں غار میں چھپ کے بیٹھے ہیں، روپوش بیٹھے ہیں، لیکن نبی نے کام تو نہیں چھوڑا نا. وہاں چھوڑ کے مدینہ گئے ہیں، مدینہ گئے تو منافقین کا سامنا ہے، نبی نے تب بھی کام تحمل سے کیا ہے. پھر یہ تو مشرکین بدر سے وہاں پہنچے، پیغمبر نے وہاں بھی سامنا. اور اس قدر پیغمبر آوازاری کرتے ہیں. اللہ اس ابو جال سے، اللہ یہ بڑے بڑے سردار آئے ہیں، اسلحہ لے کر آئے ہیں، میں محمد کو لاچار اور کمزور ہوں، بغیر تلواروں کے چند بندے لایا، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میری قوم کو کیا بنے گا. نبی پاک نے رو رو کے خدا سے مانگا ہے، لیکن نبی پیچھے نہیں ہٹے، نبی مسلسل آگے بڑھے ہیں. پھر پیغمبر احد میں گئے ہیں، پھر نبی خندق میں گئے ہیں، پھر ہمارے پیغمبر خیبر میں گئے ہیں، تبوک تک گئے ہیں. میرے پیغمبر مسلسل چلتے رہے. نتیجہ یہ نکلا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے پیغمبر جہاں سے تو نکلا ہے نا، دعوت جاری رکھنا، میں خدا تجھے یہاں فاتح بن کے لوٹاؤں. پھر حضور آئے کہ نہیں واپس آئے؟ اور کیسے آئے؟ اور میں ذرا اکڑ کے چلو، کیسے چلو؟ طواف میں رمل کرتے ہیں نا اکڑ کے، اور میں ذرا اکڑ کے چلتا. ہاں دشمن سامنے ہے نا. میں بعض رات کو کہتا ہوں، بعض ہمارا بیان سنتے ہیں نا تو اسٹیج پہ دیکھتے ہیں بازو پھر آیا ہے، مار بھی نہ رہا، اٹھ کے آ رہا، کہتے ہیں میں تو توازو ہے گی. میں نے کہا یہ مار کے جنگ میں ہے، جب جنگ میں ہو تو پھر توازو نہیں ہوتی، پھر اکڑ ہوتی ہے، اور جب سے آگے تو پھر توازو ہوتی ہے. بات ٹھیک ہے غلط؟ بھائی اپنی مسجد کا ماحول اور ہے، اور غیروں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا اور ہے. اپنوں کے ساتھ لہجہ اور ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ لہجہ اور. وقف جناح کا، وقف جناح کا، پیغمبر آئے نا تو نرم ہو جا، اور جب غیر آئے تو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ. غیر آئے تو میرے پیغمبر سخت ہو جا، اگر اپنے آئے تو نرم ہے اور غیر آئے تو گرم ہے. یہ لہجہ تو پیغمبر نے دیا ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے یہ دعوت کا سلوک تھا. لیکن اب نرم ہوں تو اب غیروں کے خلاف بھی نرم ہے، اگر گرم ہوں تو اپنوں کے خلاف بھی گرم ہے. ہماری بریکیں نہیں لگتی. اللہ میں اقتدار کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا ہے عقیدے کی محنت ہمارے ذمے ہے، عمال کی محنت ہمارے ذمے ہے، یہ دعوت ہمارے ذمے ہے. اللہ سے دعا یہ مانگو اللہ عافیت کے ساتھ یہ کام کی توفیق عطا فرمائے. اگر کبھی مشکل آ جائے اللہ خندہ پیشانی سے تو برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں، میں بڑی بات سمیٹ لو، بات لمبی نہیں کرنا. ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں. قربانی کے دنوں میں آپ کے میرا غازی خان، راجن پور، ان علاقوں میں وہی فتنہ جو ہمارے سرگود میں بھی ہے. یہاں فتنے الگ نہیں ہوئی ہے، فرق کیا ہم نہیں بولتے، پھر نقصان ہوتا ہے. جب نقصان آ جائے پھر ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو میرا دوست پھر بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں لوگوں نے کیا کہا، وہ جی سیلاب آیا، کیوں آیا؟ یا حکومت کو بند بنانا چاہیے تھا، بند نہیں تھا تو سیلاب آ گیا. اگر حکومت بند بناتی تھی تو سیلاب نہ آتا. میں نے علماء عقیدے کا بند باندھ دیتے تو کوئی بندہ تمہارا نہ بدلتا. جب آپ نے عقیدے کا بند نہیں باندھا پھر سیلاب تو آنا ہے، پھر سیلاب آپ کی مسجد تک آنا ہے، آپ کے مدرسے تک آنا ہے، آپ کے گھر تک آنا ہے. تو جس کو آپ اپنے پاس لائے اس نے بگڑنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عقیدے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑے خلاصہ کہہ دیتا ہوں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، بس آپ ایک کا مسئلہ یاد رکھ لیں. نمبر 1 قربانی کے دن 3 دن کتنے ہیں؟ 10 11 12. غیر مقلد کہے گا نہیں، قربانی کے دن 4 10 11 12 اور 13. ہر وہ مسئلہ جس میں امت میں اختلاف پیدا ہو اس کو بیان کر کے خوش ہوں. امت میں لڑائی ہو، گھر گھر میں ٹکڑے ہو، جھگڑے ہو، اچھا وہ اختلافی مسئلہ بیان کریں گے، ادھر مسئلہ نمبر معاملہ بیان کریں گے، سارے ان کو پورا کریں گے. یہ آپ نے مسئلہ کیوں بیان کیا؟ وہ بھی چھیڑا انہوں نے، ہم نے تو جواب دیا ہے. کہتے ہیں چھیڑنے والا شرارتی نہیں ہے، جواب دینے والا شرارتی ہے. عجیب اللہ کی شان ہے، کیسی الٹا گالیاں ہمیں پڑتی ہیں. قربانی کے دن کتنے بولیے ہیں کتنے؟ میں لمبی بحث نہیں کر رہا. اسے آپ نے کہنا جی 4 ہے، آپ نے کہنا کیوں؟ اس نے کہا دلیل ہے. آپ نے دلیل یاد ہی نہیں دی. اچھا بھائی کیا دلیل ہے؟ ایام التشریق کلھا ذبح،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، ایام تشریق 13 ذی الحجہ تک چلتے ہیں، لہٰذا قربانی کے 13 ذی الحجہ تک چلیں گے۔ اچھا اب آپ نے جواب تو پڑھا نہیں ہے، یا تو قربانی شروع کر دیں گے یا پریشان ہوں گے اور یا کہ چلو محمد شروع سے رابطہ نہیں ہوگا، اب الجھن کشکار میں ہمارا کیا بنے گا؟ اور اگر ہم جواب دینا شروع کریں تو پھر کہتے ہیں اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اس کا جواب دیں نشین فرمائیں۔ ایام تشریق کلھا ایام ساری قربانی کے دن ہے، علمی بحث اور سنتی بحث تو آپ کو نہیں آئے گی۔ آپ ان سے پوچھیں ایام تشریق ختم 13 پر ہوتے ہیں تو شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو پھر 9 کو بھی قربانی کرو، کچھ قربانی 13 کو کرو، کچھ قربانی 9 کو کرو۔ کوئی جی 9 پر اجماع ہے نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے 13 پر بھی اجماع ہے کہ نہیں ہوگی؟ وہاں اجماع دلیل ہے، یہاں اجماع دلیل کیوں نہیں؟ یہ مسئلہ اس نے چھیڑنا ہے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اگر چوتھے دن کو قربانی کرے، آپ کے گھر میں فقر بھی ہو، فقر سے مر جانا، لیکن چوتھے دن کی قربانی کا گوشت نہ لانا، اس سے بچو، اس سے اپنی جان چھڑاؤ۔ نمبر 2، قربانی میں جو جانور دیں گے اس میں گائے بھی ہے، اس میں کٹا بھی ہے، اس میں بکری بھی ہے، اس میں بھیڑ بھی ہے اور اس میں اونٹ بھی ہے۔ گائے میں اسے کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ اونٹ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ گائے کو کہنا 8 اور 10۔ آپ نے کہنا 7، اس نے کہنا 10۔ آپ نے کہنا دلیل، اس نے کہا حدیث ہے، کہاں پر ہے؟ ترمذی میں۔ آپ سے پوچھے گا اس سے 7 ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہنا بجلی لیول میں۔ اس نے کہنا اگر میں حدیث پیش کرتا ہوں تو بجلی لیول پیش کرتا ہے۔ اب آپ کو شک پڑنا ہے کہ شاید محمد ثانوی کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، پوچھو کہ کون سی حدیث کی کتاب میں؟ وہ جگہ ترمذی میں۔ اچھا عجیب بات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ حالت صبر میں قربانی کی ہے، ہم اونٹ میں 10 شریک تھے اور گائے میں 7 شریک تھے، وہ 10 نہیں تھے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں، جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم گائے میں بھی 7 شریک ہوا کرو اور اونٹ میں بھی 7 ہی شریک ہوا کرو، گائے میں بھی 7، اونٹ میں بھی۔ اور پھر امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم، یہ جو صحابہ اور تابعین عمل ہے وہ 10 حصوں والی حدیث پر نہیں ہے بلکہ 7 حصوں والی حدیث پر ہے، تو وہ معمول ہے اور یہ متروک ہے۔ جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا اس کو غیر مقلد لے گا تاکہ امت میں لڑائی چلے۔ ہم وہ حدیث لیں گے جس کو صحابہ لے کر چلے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ مسائل مشکل تو نہیں ہے نا، میں کچھ نہ مسئلے آپ کو پیش کر دیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری خیر گزارش یہ تھی، علماء کے ذمہ کام ہے عقیدے پر بھی کام کریں، مسائل پر بھی کام کریں، فطروں کا تعاقب کریں اور بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اور پھر دوسری آخری گزارش، ان میں خدا نے فرمایا تھا، میں نے جانے پر ہم نے کوشش کی ہے، ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم صرف مسلکی اور عقیدے پر کام نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ دفاعی کام بھی کریں۔ کیوں؟ مشکل کے موقع پر آدمی کا مزاج یہ ہے، آدمی کا مزاج ہے کہ جہاں سے کچھ معمولی سے تعاون ہو، کمزور ایمان والا بندہ عقیدہ کھو دیتا ہے اپنی معمولی سے تعاون کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو مستحکم عقیدے عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مضبوط عقیدے عطا فرمائے۔ اس پر ہمارے حضرات نے مشاورت کی، ہمیں بھی مختلف مالی معاملت کے لیے ٹیسٹ بنانا چاہیے۔ جب ٹیسٹ کس نام سے بنائیں؟ ہم نے کبھی ٹیسٹ کو بنائے تو شخصیت کے نام پر نہ بنائیں، ٹیسٹ بنائیں تو عقیدے مسلک اور خاص کے نام پر بنائیں۔ اس کے نام پہ شخصیت کے نام پر نہیں، مسلک کے نام پہ۔ ہمارے پاکستان میں مسلمانوں کے مسلک کی سب سے بڑی تعداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے بھی ہیں، جنہیں احناف کہتے ہیں، تو ہم نے ٹیسٹ کا نام ہی احناف رکھا ہے کہ جن کا مسلک ہے، جو ہمارا مسلکی نام ہے، کوئی ہمارا رفائی نام نہیں، اس لیے احناف ٹیسٹ بنا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمارا ٹیسٹ چلتا رہا، ہمارے ٹیسٹ کے اغراض و مقاصد میں سے بنیادی مقصد وہ لائبریریاں ہیں، وہ مدارس ہیں، مدارس کی کتبیں ہیں، اور جو ہم جیسے کمزور علماء ہیں ان کی مالی معاونت ہے، یہ ہمارا بنیادی اس کا ادب ہے۔ اگلی بات اگر اچانک کوئی آفت آ جائے، اللہ محفوظ فرمائے سیلاب ہے، اللہ محفوظ فرمائے زلزلہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے بہت اچانک آفت آتی ہے، اس موقع پر بھی ہم کوشش کریں گے اللہ محفوظ فرمائے، اگر آ جائے
علماء بھرپور محنت کریں اور احناف ٹرسٹ کے نام پہ مسئلے کا کام بھی کریں اور اس نام پہ لوگوں کا مالی تعاون بھی کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اجتماعی کام کرنا بھی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے اور ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. میں صرف یہ علماء سے گزارش کر رہا تھا اگر ہمارے اکابر میں کوئی بھی ٹرسٹ کا کام کرے تو مالی معاملت بھی کریں اور ساتھ عقیدے بھی. اس لیے میں نے مولانا کلیم اللہ صاحب تشریف فرمائے ہمارے احناف ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. میں نے مولانا سے عرض کی تھی اگر آپ ان حضرات کے ساتھ مالی معاملت کریں وہ ساتھ رسالے بھی رکھیں ساتھ لٹریچر بھی رکھیں محض مالی معاملت نہ کریں عقیدے اور مسئلے کی بات ساتھ ساتھ کریں. آپ حضرات فرماؤ کہ صرف مالی کام کرنے کے ساتھ عقیدے کی محنت بھی کرنی چاہیے. عقیدے کیوں نہیں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ نے شہرت کے ساتھ عقیدہ نے یہ رسالہ لگا دیا. اپنی شہرت کے لیے نہیں یہ ساتھ مسلک اور کاش کے لیے. اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی کے لیے ایسے ثبوت ہے. غیر مقلدین کے ہاں تو گھوڑے کی بھی قربانی ہے, ان حضرات کے ہاں تو مرغی کی بھی قربانی ہے, ان حضرات سے مرغی کے انڈے کی بھی قربانی ہے اور یہ حوالہ فتاوی ستاریہ بھی موجود ہے. غیر مقلدین کی دلیل کیا ہے؟ آپ بیٹھو بیٹھ یہ بندے اللہ آدمی تعاون کرتا ہے اس میں ایسا نہ کرو. ایک آدمی 1 روپے کا بھی تعاون کرے اس کے جذبات کا خیال دیا کرو. کسی کو اللہ توفیق ہے وہ 10 کروڑ دے رہا ہے, کسی کو اللہ توفیق ہے وہ 10 کھانے دے رہے. میں ایک مرتبہ بات کرتا اسی مہینے میں ایک جلسے پر تھا تو جلسے کے دوران ایک بچہ اٹھا, شاید اس کی امی نے بھیجا باپ نے بھیجا مجھے نہیں پتا. جلسے کے دوران ایک لڑکا آیا اس نے مجھے 10 روپے دی. میں نے 10 روپے کو چون کر جیب میں ڈال لیا. میں نے کبھی آئندہ ہمارے جلسے میں کھڑے ہو کر پیسے میں کوئی نہ دے, یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. آپ دینا چاہتے ہیں ادارے کو نہیں, لیکن ان 10 کو چون کر میں اس لیے جیب میں ڈالا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دینے والا کون. ان میں جتنا اخلاص ہوتا ہے وہ دینے والا جانتے ہوں شاید اس میں آپ کے پاس نہیں ہو. تو جتنا اللہ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ایک صحابی ہے تھوڑی سی کھجوریں لائی, تھوڑی سی. اللہ کے نبی ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پہ تقسیم کیا اور میں بھی کھجوریں کہاں سے لایا. جی آپ نے چندے کی اپیل فرمائی, ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا, میری مالی حالت کمزور تھی, میں نے یہودی کی مزدوری کی ہے. 1 ڈول پانی کے بدلے میں مجھے 1 کھجور ملتی تھی. میں 1 ڈول پانی کا نکالتا اس کے فصل میں ڈالتا اور 1 کھجور لیتا. یہ چند کھجوریں میں آپ کے دان پر لایا ہوں. اللہ کے نبی نے چند کھجوریں پورے ڈھیر میں تقسیم کروا دی. ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے پیسے حقارت سے نہ دیکھا کرو, جتنی کسی کی حیثیت اتنا ہی دے گا نا. یہ وہ آدمی حقارت سے دیکھے کہ جس نے جیب سے 10,000 نکال کے دیا ہو. تو میں نے 10,000 10 روپے لایا, آپ نے 10,000 نہیں دیا, اس کے 10 روپے پر کیا تھا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی بندہ بٹیلے کھلائے نا تو پھر کہ آپ دونوں مجھے پکوڑے کھلائیں, وہ کچھ بھی نہ دے, دوسرے کے پکوڑے پر آ کے نکالے. اس پر آدمی کو تھوڑی سی تلقین کرم کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی یہ بات مناسب نہیں. اللہ میں سمجھ نہیں کسی. خیر میں نے گزارش کر رہا تھا ہم نے اس بنیاد پر نام طے شروع کیا ہے. اللہ توفیق دے گا ہم احناف روزہ بھی شروع کریں گے. منافع سنت ہم نے مانا اردو نے رسالہ شروع کیا ہے, داخلہ اردو نے شروع کیا ہے. انٹرنیٹ کا اتحاد.com اور اسی طرح اسلام کے ساتھ اگر آپ نیٹ کو دیکھنا چاہیں تو .org کے نام پہ دیکھیں. اور ہم قریب انشاءاللہ احنافmedia.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ بن جائے گی, آپ اس کو بھی دیکھیں. اللہ ہمیں اسباب اور مسائل عطا فرمائے. ہم نے لاہور میں اسٹوڈیو بنانا شروع کر دی ہے جس میں مسئلے کے دیوبند کے مسائل کی ریکارڈنگ کرائیں گے, اس کو نیٹ پر پیش کریں گے. اللہ اسباب دے گا تو چینل بھی بنائیں گے. اسباب کے منتظر ہیں, جب اسباب آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے. آپ کو تو کرنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بجائے سے آدمی پریشان ہو, ذاکر نائک چینل پر ہے, جیوید رامنی چینل پر ہے, علامت آ گیا, اس پر پریشان ہوئے آپ خود چینل پر آئیں تو نتیجہ یہ نہیں ملے گا تو ان کو سننے کی بجائے آپ کو سنیں گی. جب آپ نہیں آئیں گے اور ان کی سنیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو عقائد اور نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ حضرات متکلم اسلام عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد الیاس
جمن صاحب دعوت برکاتہ العالیہ جو آج اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور جو یہ تقریب احناف ٹرسٹ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے سیلاب متاثرین جو ضلع راجن پور کے علاقے کے مختلف محلہ جات مختلف علاقوں سے ہیں۔ حضرت کے حکم سے خود میں نے مختلف علاقوں کا سروے کیا اور تقریباً ضلع راجن پور کے کوئی علاقے بچے ہیں جو بالکل صحیح سالم ہوں، ورنہ اکثر علاقوں کے اندر سیلاب کے پانی نے گھروں کو متاثر کیا، فصلات کو متاثر کیا۔ تو جس طرح باقی این جی اوز کام کر رہے ہیں، باقی لوگ کام کر رہے ہیں، علماء کرام کا فرض بھی تھا اور آپ کی امیدیں بھی تھیں علماء کرام پر۔ الحمدللہ آج علماء کرام نے اس مشکل گھڑی میں اور اس مصیبت کے اوقات میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولے۔ جس طرح آج کل یہ ہے مدارس آپ کے ہی تعاون سے چلتے ہیں، آپ کی ہی معاونت سے چلتے ہیں، لیکن اگر آپ پر کسی قسم کی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس وقت بھی علماء کرام پیچھے نہیں رہے۔ اسی سلسلے کی آج کی یہ تقریب ایک کڑی ہے احناف ٹرسٹ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، جس کے اندر مختلف علاقوں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، ورنہ آدمی تو بہت ہیں، غریب بھی متاثرین بھی، لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، تمام حضرات کو دیں گے، لیکن اپنے وسائل کے اعتبار سے 100 آدمیوں کی ایک لسٹ بنائی گئی جو مختلف علاقوں کے نمائندگان ہیں۔ ان میں سے 20 آدمیوں کو راشن دیا جائے گا جس کے اندر 2000 مالیت کا سامان ہے، گھی وغیرہ راشن، ضروری کھانے پینے کی چیزیں، اور باقی 80 آدمیوں کو نقدی دی جائے گی جو کہ 2000 ہے۔ تو اس کے اندر ایک رسالہ بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کی احناف ٹرسٹ کی حضرت مولانا محمد الیاس جمن صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سرپرستی فرما رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضلع راجن پور میں آج ان کا پہلا دورہ ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بھی ان کو وسائل دے اور وہ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ترتیب یہ ہے، ان ساتھیوں کا نام لیا جائے گا جن ساتھیوں نے راشن لینا ہے، اور وہ 20 ساتھی ہیں۔ میں نام لوں گا اور وہ ساتھی آئے گا، اپنا راشن اور اپنا سامان وصول کرے گا۔ پہلا نام ہے محمد جمیل ولد حاجی بہاول، قلم پور تحصیل ضلع راجن پور۔ محمد جمیل ولد حاجی بہاول۔ دوسرے ساتھی ہیں خدا بخش ولد جان محمد موضا باغ، یہاں اپنا سامان وصول کریں۔ خدا بخش ولد جان محمد موضا باغ۔ تیسرے ساتھی ہیں عبد الرشید ولد نور محمد برساباد۔ عبد الرشید ولد نور محمد برساباد۔ اگر ان کا کوئی ساتھی آیا ہوا ہے وہ وصول کر لیں۔ عبد الرشید ولد نور محمد برساباد۔ مولانا عبد الحمید صاحب جو ان کے بھائی ہیں وہ آئیں وصول کریں۔ نمبر 4 غلام عباس ولد عیسن خان۔ غلام عباس ولد عیسن خان آئیں اور اپنا سامان وصول کریں۔ اگر ان کا کوئی بھائی موجود ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ نمبر 5 دور محمد ولد قادر بخش ون۔ دور محمد ولد قادر بخش ون۔ نمبر 6 محمد اعظم ولد منظور احمد شاہ پور۔ محمد اعظم ولد منظور شاہ۔ نمبر 7 محمد ساجد ولد عبد الغفور حاجی پور۔
محمد ساجد ولد عبد الغفور حاجی پور، عبد المالک ولد احمد یار نوشہرہ شرقی، عبد المالک ولد احمد یار۔ نمبر 9 محمد، اگر ان کا کوئی بھائی ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ نمبر 9 محمد فاضل ولد واحد بخش ٹیٹرنگ، محمد فاضل، اگر ان کا کوئی بھائی۔ محمد مستقیم ولد عبد الخالق پہاڑپور، عبد المجید ولد جام حبیب موضع بازو، فاروق احمد ولد اسلام دین کوٹلہ شیخ محمد، فاروق احمد ولد اسلام دین کوٹلہ شیخ محمد۔ محمد اسماعیل حلوانی ولد سودار چک شہید، محمد اسماعیل حلوانی۔ غلام شبیر ولد مزاری چک ملنہار، غلام شبیر۔ محمد اقبال ولد حضور بخش سان والا، غلام حیدر ولد غلام محمد رک دائمہ شرقی، سیف اللہ ولد غلام محمد بروسہ آباد، سعید احمد ولد غلام یاسین فتح پور، میٹھے خان ولد یار محمد عاقل پور، میٹھے خان ولد یار محمد عاقل پور۔ محمد یوسف ولد غلام سرور گلو والی۔ یہ تو تھے راشن لینے والے حضرات۔ اب یہ باقی ساتھی جو بچے ہیں 80 ساتھی، ان کو نقد نہیں ملے گا۔ ترتیب یہ ہے کہ ساتھی تمام کے تمام اس طرف سے آ جائیں، حضرت سے وصول کرتے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں، راستہ تھوڑا سا میں نام لیتا جاؤں گا، یہاں سے آ جائیں جلدی۔ محمد مدثر ولد ملک امیر حمزہ، محمد طارق ولد خدا بخش، حضور بخش ولد رستم خان سان والا، حاجی اللہ بچایا ولد حاجی بہاول، محمد اقبال رشید احمد ولد حاجی بہاول، رشید احمد ولد حاجی بہاول۔ محمد اسلم ولد غلام رسول نوشہرہ شرقی، محمد اسلم۔ محمد حنیف ولد یار محمد، محمد حنیف ولد یار محمد مدینہ۔ محمد جمیل ولد بہاول قلم پور، جن کے سامان۔ ریاض احمد ولد یار محمد مدینہ۔ ساتھی جلدی کرو گے۔ محمد مجاہد ولد کرم الہی نوشہرہ شرقی، مہیوال ولد اللہ جوایا نوشہرہ شرقی۔ محمد اکبر ولد بہاول قلم پور، عبد الحمید ولد اللہ جوایا نوشہرہ شرقی۔ محمد جمیل ولد فقیر بخش قلم پور، غلام قاسم بن غلام حیدر رکھ دائمہ شرقی، غلام قاسم بن غلام حیدر۔ جی جی۔ کریم اللہ ولد حافظ عبداللہ، کریم اللہ ولد حافظ عبداللہ مصطفیٰ۔ کون تھا یہ؟ وہ حافظ الرحمان، عبد الخالق ولد پیر بخش نوشہرہ شرقی، عبد الخالق ولد پیر بخش نوشہرہ شرقی۔
حافظ عبد الرحمان بل حافظ عبداللہ، عبد المجید بل عبد المالک مشاعرہ شرکی، عبد المجید بل عبد المالک مشاعرہ شرکی، محمد بخش بل امان اللہ بستی لنگر، محمد بخش، عبد الحمید بل نور محمد برساباد، سیف اللہ بل غلام محمد برساباد، ان کی سماعت، عبد الجبار بل اللہ بخش چاربار بند، عبد الجبار بل اللہ بخش چاربار، عبد الرشید بل شکیل احمد بل عیسیٰ خان رکھ رحمان روح کو، بیوہ حلیمہ بی بی بدریہ غلام یاسین بل عبد الرحیم برساباد، غلام عباس بل عیسیٰ خان اس سماعت، مختار احمد بل غلام حسین پیٹ سوترا، مختار احمد، واحد بخش بل محمد یوسف بکھر باغرتی تحصیل رضی اللہ علیہ خان، حافظ محمد عاشق بل قادر بخش بند کوٹ میٹھن تحصیل رضی اللہ راجن پور، محمد طارق بل مولا بخش بند، محمد حسن رضا بل رضا اللہ جام پور، عبد المجید بل مولا بخش بند، عبد المجید بل مولا بخش، منظور احمد بل احمد بخش شاہ پور، عبد الرحمان بل حاجی غلام یاسین برساباد، غلام فرید بل غلام محمد پہاڑ پور، محمد اقبال بل لال محمود چک شہید، محمد اقبال بل لال محمود، محمد یعقوب بن احمد یار مشاعرہ شرکی، غلام اکبر بل محمد شریف چک شہید، غلام اکبر بل محمد شریف، طاہر القاسمی بل فرید بخش فاضل پور، محمد ساجد بل عبد الغفور حاجی پور تحصیل جانپور ضلع راجن پور، محمد نصر اللہ بل غلام حیدر فاضل پور، عبد الکریم بل عبد العزیز، عبد الکریم بل عبد العزیز، سعید احمد بل غلام یاسین فتح پور، محمد امداد اللہ بل غلام حیدر فاضل پور، محمد کلیم اللہ بل امان اللہ کوٹلہ جندہ، محمد کلیم اللہ بل امان اللہ کوٹلہ جندہ، محمد الطاف بل احمد بخش برساباد، محمد بخش بل اللہ وسایا وسیلہ خان، محمد بخش، عبد الغفور بل غلام رسول لال گڑھ تحصیل جانپور، نور محمد بل غازی محمد پہاڑ پور، عبد الرؤوف بل امیر حمزہ مشاعرہ شرکی، عبد الحکیم بل احمد یار مشاعرہ شرکی، منیر احمد بل نوز بخش پیٹ رئی، غلام رسول بل نوز بخش، عبید اللہ بل حضور بخش، منظور احمد بل غلام رسول بستی لاٹھا، حافظ رمضان بل حافظ غلام محمد پہاڑ پور، حافظ رمضان بل حافظ غلام محمد پہاڑ پور، محمد یونس بل محمد رمضان پہاڑ پور، محمد یونس بل محمد رمضان پہاڑ پور، محمد نواز بل اللہ بخش چک جندو شاہ، بیوہ کریم بخش نور پور مچھلی والا، بدریہ جلیل الرحمان بل بشیر احمد، محمد مرید بل بشیر احمد رکھ پہاڑ پور تحصیل راجن پور، خالد حسین بل ملک مریام فتح پور، عبد المجید بل پیر بخش، اللہ جوایا بل غلام قادر، محمد صادق بل محمد رمضان، حاجی محمد فرید بل گامن،
محمد اسماعیل حلوانی بل سودا محمد اسماعیل حلوانی بل سودا عبدالستار حلوانی بل سودا خیر محمد بل عبداللہ موضا کا قدر خیر محمد بلا ہے محمد رمضان بل امام بخش سراج احمد بل رحیم بخش جگ ملناز مولا بخش بل حضور بخش جگ ملناز صادق حسین بل پہلوان اردو والی فدا حسین بل غلام حسین بلال احمد بن غلام انور گلو والی برائے عبد المجید محمد اسلم بل شمن خان گلو والی حافظ عبد الرشید بل نور محمد شاہ عبد الباسط بل غلام صادق بستی ڈنگر جلیل الرحمان بل فیض اللہ بستی ڈنگر وزیر احمد بل غلام فرید نشارہ شرکی بیوہ احمد حسن میاں سخی کوٹ مٹھن بدریہ چاند محمد سہیل بل محمد جمیل شکارپور قاری در محمد بل غلام مصطفیٰ محمد طاہر بل حاجی چھتا نشارہ شرکی رسول بخش بل پیر بخش عاقل پور ارشاد الرحمان بل عبد الرحمان شکارپور بیوہ محمد یونس جانپور حافظ محمد امان اللہ شاہ حافظ محمد امان اللہ بشیر احمد ڈنگر یہ تمام الحمدللہ تمام حضرات جو بھی اس تقریب کے اندر شریک ہوئے ہیں تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے احناف لسٹ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, 2 لاکھ سے متجاوز بڑھ کر یہ تمام آپ کے سامنے بغیر کسی سفارش بغیر کسی اور بات کے صحیح اقداروں کے اندر تقسیم کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. اور تمام حضرات سے گزارش یہ ہے, یہ تو ایک قسم کا تعاون ہوتا ہے, ورنہ اصل بات یہ ہے مانگنا ہم نے ایک اللہ کی ذات سے, کسی اور پر امید نہیں رکھنی, نہ کوئی اور ہماری حاجات اور ضرورت کو پورا کر سکتا. اور آخری گزارش یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ساتھی بھی ہوں گے جو ہوں گے مستحق لیکن رہ گئے ہیں, ان سے ہماری اپیل ہے ناراض نہیں ہونا, جتنی ہم سے ہو سکا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول اور منظور فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اس تقریب کو بھی منظور فرمائے, اور حضرت مولانا محمد الیاس گلمن صاحب کی عمر دراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالی احناف ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا کلیم اللہ صاحب ان کو ان کی محنت میں ان کی ترقی عطا فرمائے. اب آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گا حضرت سے کہ وہ دعا کریں. ایک بار
نہیں بات اس لیے کیا ہے جب ملک میں بعض رات کو دن گیا ہے تو شاید یہ اپنی تشریح کے لیے جمع کیا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تقریباً کی 25 اور 26 لاکھ لگ بھگ الحمد للہ ریا اور بات کا ہم نے اپنی جیب بھی کی کیا لوگوں نے دیا اور ہم نے آگے بھی دیا، لیکن ہوا وہاں بھی کیا جو ہم نے وہاں سوچا لیا اور 3 لاکھ روپئے تھی شاید وہ اچانک طاقت آئی تھی لوگ آگے علم نہیں تھے، تو جب بھی موبائل سے آدمی تعامل کیا تھا تو لوگ اس پہ جھپٹتے اور عجیب سا مسئلہ پیدا ہوتا۔ پھر ہمارے احباب نے مختلف سال بھی طے کیا کہ لیا میں اصل رسمی کر دینے کی بجائے لسٹ بنا کے لوگ شہر میں جمع کر لیں اس میں دینا مشکل مثال نہیں ہوتا۔ یہ تو وجہ بھی آپ کو دیہاتوں سے یہاں لانا اور اگلی ہم کی ریکارڈنگ یہ کیوں کرتے ہیں، ہمارے بعض احباب ملک سے باہر ہے، یہ جو پیسے ہم نے آپ کو خدمت میں پیش کیے ہیں یہ ایک ہی بندے نے دیے اور کتنی دیکھی جو بندہ درمیان میں آیا تھا وہ کہہ رہا تھا اتنا ہزار نے پیسے دیے ہیں، میری ان سے براہ راست ملاقات ہوئی ہے، مجھے وہ جانتے نہیں، تو خیر اس کو تعلق کا رہوانا حکومت کے ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں کہ ہم فن دے رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ کو دیں، ہمارے پاس بھی ریکارڈ بھی ہے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی ریکارڈ نہیں ہے، سیدھی بنا کر ان کے حوالے پیش کر دیں۔ اور دنیا بھر میں جو این جی اوز باتیں ہیں ان کا طریقہ یہ ہے وہ کام تھوڑا کرتے ہیں نشر زیادہ کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بہت کام ہوتا ہے، ہمارا کروڑوں میں کام ہوتا ہے، 1 روپے میں نشر نہیں ہوتا، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید علماء نے کام کیے ہی نہیں۔ اس لیے ہماری بات یہ دینی مجبوری ہوتی ہے کہ جس کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں، نہ اللہ گواہ ہے، اللہ ہم سب کو ریاض سے بچ کے شہرت سے بچ کے خالص اپنی ذات کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 بجے باقی جیسے مولانا اشارہ میں نے فرمایا ہے جو حضرات ایسے مستحق اور رہ گئی ہوں مولانا سے رابطہ بنوائیں، ہم ان شاء اللہ پوری کوشش کریں گے اس قبر میں ان کا حصہ ضرور پہنچائیں گے ان شاء اللہ، ہم پوری اس کی کوشش کریں گے، ہماری طرف سے کمی نہیں ہوگی۔ اور ابھی جو ہم نے جہاں جہاں سماج تشریف کیا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہے ہم قتل تعلق رشتے داری اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہم نے مولانا کی گزارش کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نہیں دیکھے اور رشتے دار ہیں تب دوست ہیں تب آپ نہیں جانتے تب کوشش کریں کہ ایسے بندے ہوں بغیر کسی تعلق اور آپ وہاں تک پہنچے۔ اگر آپ میرے میں ایسے ساتھی ہوں یہ جب تک نہیں جا سکتا ہماری بھی ساتھی ہم ان شاء اللہ اس کے بعد کام کریں گے۔ باقی آگے علم اور مسئلہ کے خلاف ہماری گزارش ہے کہ ہم نے مختلف انداز کسی کی سطح کے مطابق الگ الگ کام شروع کیا، مثلا بعض حضرات وہ ہے کہ جن کا ویڈیو اسٹوڈیو میں شوق ہے آڈیو نہیں ہے، ہم ان کی ویڈیو اسٹوڈیو میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو بیان کیا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے، ممکن گزاری نہیں ہے، وہ آڈیو سنتے ہیں، ہم ان کی آڈیو بیان نکال کر آتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کا سننے کا گزاری کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہم کتابیں لکھتے ہیں، بعض وہ ہے کہ جن کی مالی استطاعت کم ہوتی ہے بڑی کتاب کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہم نے کتابیں تیار کی ہیں، اور بعض خود جیسے اتحادی وہ لوگ ہیں کہ جن کا کتابوں کا لوگ کم ہے وہ اپنے بیٹھکوں میں پوسٹر لٹکاتے ہیں، پوسٹر ہم ان کے لیے پوسٹر بناتے ہیں، شرابی کی جلائے آدمی ناشتہ کی جلائے نہ پڑھنے کی جلائے، یہ ساری چیزیں ہم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی ساتھی باہر لے کر بیٹھے ہیں، آپ نے شائقین ہیں پڑھے اور اگر بات ملے میں کیا کام ہم سے رابطہ فرمائیں ان شاء اللہ اپنے آپ میں سے ملے گا۔ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ فرقہ اہل حدیث بات ان کا تحقیقی جیسا ہم نے کتاب تیار کی ہے جو بن سے بھی چھپی ہے، چرچا سے بھی چھپی ہے، پاکستان میں 30واں ایڈیشن آیا، 20 سال نہیں ہوا، آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پر جتنی محنت کی، اور ہماری خواہش اس طرح جو باتیں وغیرہ میں ہر ایک کے خلاف انسائکلوپیڈیا پورا ایک ہی کتاب بنا دے ان کی کتابوں سے کیا چلا جس میں ہماری رائے ہمارے تبصرے ہماری کچھ باتیں نہیں ہیں، پھر کیا ہے حدیث پاک ان کی زیادہ کتاب موجود ہے، ہر ایک اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں، اللہ ہم سب کو دین کی